اس پہ انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی. آج پردہ اٹھایا جائے گا، سوالات پیش کیے جائیں گے، ان سوالوں کے جواب دیے جائیں گے کہ یہ خرافات، یہ لغویات شہید کربلا نواسہ رسول سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نور نظر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر جو گڑھے گڑھائے ہمارے طور طریقے، گندی باتیں، گندی رسمیں، وضعی قسم کی رسمیں، جس کا تعلق نہ شریعت رسول سے تھا، جس کا تعلق نہ کلام ربانی سے رہا، جس کا تعلق اصحاب رسول کی زندگی میں سے کسی ایک زندگی کے شعبے سے نہیں رہا، اور آج وہ تمام بناوٹی رسمیں ہماری زندگی کا نہ صرف حصہ بن گئی بلکہ اس کو توبہ توبہ استغفر اللہ ہم نے دین سے وابستہ کر دیا. اللہ اکبر کہیے. یہ ہماری کم علمی کی وجہ سے، یہ ہماری بے آگاہی کی وجہ سے، یہ ہماری کلام اللہ سے ناواقفی کی وجہ سے. کم علمی کا عالم یہ ہے کہ 1440 سال پہلے 12 فروری سن 610 عیسوی کو 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کے مقام سے سید الملائکہ جبریل امین اللہ کی دی ہوئی سب سے پہلی آیت لے کر کے جب غار حرا پہنچے، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا 41ویں سال کا پہلا دن تھا اور قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی. اسی روز اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی فرضیت کو پیش کر دیا تھا. 1440 سال پہلے پہلی مرتبہ نماز آئی تھی. توجہ فرمائیے. تو یہ جب 1440 سال پہلے فرض ہونے والا ایک عمل آج تک اس نماز کے متعلق جڑے ہوئے مسائل تو معلوم نہ کر سکے ہم، جو سب سے قدیم ترین فریضہ شریعت اسلام میں فرض ہونے والا اولین فرض، رکن اعظم دین اسلام کا بنیادی رکن نماز، شریعت مطہرہ کی بنیاد نماز، جس کو رب ذوالجلال نے سب سے پہلی بار پہلی ہی سورہ مبارکہ میں، قرآن کی پہلی سورہ مبارکہ جو آج سے 1440 سال پہلے خانہ کعبہ سے 3 میل کے فاصلے پر بلندی پر غار حرا میں اللہ نے جو قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق کی یہ سورت جو 5 آیات کریمہ کے ذریعے سے نازل ہوئی، ٹوٹل آیتیں 19 آیتوں پر مشتمل یہ قرآن کی پہلی سورت میں اللہ نے نماز کو فرض قرار دے دیا تھا. معلوم یہ ہوا دین اسلام میں، شریعت اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں، دین اسلام میں، اللہ کے دین میں، اللہ کے قانون میں سب سے پہلی اگر کوئی عبادت اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں پر فرض قرار دی تو وہ نماز جیسی عظیم الشان عبادت تھی. یہ بدبختی دیکھیے، جو سب سے قدیم فریضہ نماز، جو سب سے اولین فریضہ نماز، جو سب سے محبوب عبادت نماز سب سے پہلی مرتبہ فرض قرار دی گئی. 1440 سال ہو گئے اس فرض کو فرض ہوئے، آج تک کے اس نماز کے ہم پورے طور سے فرائض معلوم نہ کر سکے، نماز کی 53 سنتوں کا علم حاصل نہ کر سکے. تو ان باتوں کا علم کیسے ہو جائے گا کہ ماتم کیا چیز ہے اور بین کیا چیز ہے، مرثیہ کیا چیز ہے، یہ علمداری کیا چیز ہے، یہ کھچڑا اور یہ شربت پر فاتحہ پورے طور پر شہدائے کربلا کے نام پر ڈرامائی انداز میں خالی سال کے 10 روز رونا، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو علم الحدیث معلوم کرنا پڑے گا. سبحان اللہ کہہ دیجئے. یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو علم القرآن حاصل کرنا پڑے گا. یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو علم التاریخ الاسلامیہ، علم التاریخ معلوم کرنا پڑے گا. یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ ماتم کہاں سے آیا، یہ تعزیہ داری کا آغاز کہاں سے ہوا، اس بت پرستی کی شروعات کس نے کی، وہ کون بدبخت شخص تھا کہ جس نے شہید کربلا حسین کی شہادت کے نام پر رسول پاک کی سیدھی سادی امت کو ماتم کرنے پر اکسا دیا. اور بڑے بڑے شہداء اسلام کہ جن کی شہادت پر عرش معلی سے لے کر فرش خاکی تک تمام نورانی فرشتے روئے ہیں واقعتاً، جیسے امیر حمزہ کی شہادت پر وقت کے رسول روئے ہیں، حضرت حنظلہ کی شہادت پر نبی مکرم
مکرم روئے ہیں جناب حضرت مصعب کی شہادت پر سرور کائنات کی چشم نبوت سے آنسو بہے ہیں. یہ جناب حسین کی پیدائش سے پہلے کے شہید ہیں. اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو اسلام کے ان اولین شہدائے کرام پر رب ذوالجلال قرآن کے ذریعے سے ماتم کرواتا. نہ کرواتا؟ جس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کا ذکر فرما دیا بعوضہ کہہ کر، جس قرآن میں اللہ نے بندر کا ذکر فرما دیا قرادہ کہہ کر، جس قرآن میں اللہ نے سور کا ذکر فرما دیا خنزیر کے لفظ کے استعمال کے ساتھ، جس قرآن نے کتے کا ذکر کر دیا کلب کر کے، اسی قرآن میں باقاعدہ طور پر شیر کا تذکرہ آ گیا قصورہ کے نام سے، اسی قرآن میں اونٹوں کا ذکر آ گیا ابل اور جمل کے نام سے، اسی قرآن میں ہاتھی کا تذکرہ آ گیا فیل کے نام سے، اسی قرآن میں سمندر کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں بحر و بر کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں شجر و حجر کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں آدم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اسی قرآن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اسی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا نام 69 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام 43 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں یعقوب علیہ السلام کا نام 16 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 43 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام 17 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں یوسف علیہ السلام کا نام 28 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں جناب حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آ گیا، اسی قرآن میں زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں جبریل امین کا نام آ گیا، سبحان اللہ کہہ دیجئے، اسی قرآن میں اسرافیل کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں میکائیل کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں بی بی مریم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے چمکتے ہوئے کم و بیش 30 ارب تاروں کا ذکر فرما دیا، اسی قرآن میں 2,38,558 میل کی اونچائی پر چمکنے والے چاند کا ذکر فرما دیا، اسی قرآن میں چمکتے ہوئے سورج کا ذکر فرما دیا، سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ تو جو رب ذوالجلال قرآن میں کتے بلی بندر سور اور شیر کا ذکر فرمائے، وہ رب ذوالجلال قرآن میں کیا ایک آیت ماتم کرنے کی نازل نہیں کر سکتا تھا؟ توجہ، جس قرآن میں سمندر کے قطرے قطرے سے لے کر آسمان بالا میں چمکنے والے ایک ایک تارے کا تذکرہ فرما دیا، اس قرآن میں کیا اللہ تعزیہ داری کرنے کی ایک آیت نازل نہیں فرمائی؟ وسلم نے تو وصیت بھی فرمائی، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جن کو اگر تم نے پکڑے رکھا، جن کو تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آقا نے فرمایا وصیت کے طور پر پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری چیز ہے ہماری سنت حدیث رسول، ارشاد نبی، فرمان نبی۔ زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو تم کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے اس سلسلے میں۔ عقیقہ کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ کے کلام کو دیکھیں، رسول پاک کے فرمان کو دیکھیں، اور پھر صحابہ کرام اصحاب رسول کی زندگیوں میں تلاش کریں کہ صحابہ کرام عقیقہ کیسے کرتے تھے۔ ختنہ ہی کرنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔ قابل شکایت بات کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اور آپ کے نزدیک، ہمارے سامنے تو دو معیار ہیں، ایک ہے علم کی روشنی، دوسری ہے جہالت کی تاریکی۔ اب جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، حدیث رسول کا علم ہوگا، وہ کام کرے گا جو اللہ اس کے رسول کے پسندیدہ ہیں، اور جس کے پاس علم دین نہیں ہوگا، قرآن شریف کا علم نہیں ہوگا، ارشاد رسول کا علم نہیں ہوگا، شریعت اسلام کا علم نہیں ہوگا، جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرے گا، جو بزرگان دین سے محبت نہیں کرے گا، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہوگا، جو شہید کربلا حضرت
حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو خون کے آنسو رلانا چاہے گا وہ کام کرے گا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ حسین کے چاہنے والے، حسین کے ماننے والے، حسین سے محبت کرنے والے تو حسین کی زندگی کے لمحے لمحے کو دیکھتے ہیں۔ حسین سے اگر محبت ہے تو ہم کو حسین کی طرح کربلا والی نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ جناب حسین نے شہادت سے 1.5 گھنٹہ پیشتر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کے تحفے پیش کیے ہیں۔ کہہ بھی دیا زرعہ ظالم نے، جس نے پہلی تلوار چلائی تھی نواسہ رسول کی گردن پر، مالک بن شبیر وہ شیطان تھا جس نے جناب حسین کا لباس پورے طور پر لوٹا تھا۔ اسی طرح زرعہ بن شریک اور اسی طرح شمر لعین نے جو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے کے ساتھ مارنے کی پوری طرح تیاری کر رہا تھا۔ حضرت حسین نے شہادت سے پہلے بھی اگر کسی کام کی اجازت طلب کی تو وہ کام بھی تھا اللہ کی بارگاہ میں نیت باندھ کر اللہ کے غلام کی حیثیت سے، اللہ کے بندے کی حیثیت سے اللہ کو یاد کرنے کا کام نماز کی شکل میں۔ اب اگر حسین سے محبت ہے، حسین سے الفت ہے، حسین سے عشق ہے، حسین سے اگر ہمارا رشتہ ہے، جناب حسین کا اگر سچا پورے طور پر ہمارے قلب و دماغ میں تصور ہے تو ہم کو چاہیے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ والی کربلا میں جو نماز ادا کی تھی حضرت حسین نے، اسی نماز کو ہم اگر میدان جہاد میں نہ ادا کر سکیں تو کم سے کم اللہ کے بنے ہوئے ان گھروں میں، مسجدوں میں تو جا کر ادا کرنے والے بن جائیں، ورنہ کوئی اجازت نہیں ہے کسی بھی بندے کو، کسی نالائق کو کہ جناب حسین کی شہادت کے موقع پر اس طرح سے شور و غل برپا کرے۔ یہ میدان قیامت کا خوف نہیں رکھتے۔ ان کو اگر رب ذوالجلال کا خوف ہوتا، اگر انہوں نے اللہ کو قہار جانا ہوتا، اگر انہوں نے اللہ کو جبار جانا ہوتا، اگر ان کو پتا ہوتا کہ وہ اللہ کتنا بڑا قہار ہے کہ جس نے نوح علیہ السلام کی کافر و مشرک قوم کو طوفانی عذاب میں غرق کر دیا تھا، اگر یہ اللہ کی قہاریت پر ایمان رکھتے تو یہ ڈرتے، عذاب الہی کا خوف لاتے اور کبھی ایسی کوئی حرکت نہ کی جاتی۔ بہرحال ہم اور آپ جناب حسین کی سچی محبت رکھتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ کو ناپسند ہو، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ پوچھئے اہل شہر سے جو اپنے کو غلام حسین